الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم قل آپ کہیے من کان عدوا جو دشمن ہے لجبریل جبریل کا فإنه نزلہ تو بے شک انہوں نے اس کو یعنی جبریل نے قرآن کو علی قلبک آپ کے قلب پر اتارا ہے بإذن اللہ اللہ کے حکم سے مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے لما بین یدیہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی وہدن اور ہدایت کی راہ بتلاتا ہے وبشرا اور بشارت سناتا ہے للمؤمنین ایمان والوں کو من کان عدوا جو دشمن ہے للہ اللہ کا وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کا وجبریل اور جبریل کا ومیکال اور میکائیل کا فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اتارا آپ کی طرف الیک آیات بینات واضح نشانیوں کو وما یکفر بہا اور اس کا انکار نہیں کرتا ہے الا الفاسقون مگر فاسق لوگ اوکلما عاہدوا کیا جب بھی انہوں نے عہد لیا عہدن کوئی عہد نبذہ تو اس کو پھینک دیا فریق منہم ان میں سے ایک فریق نے بل اکثرہم بلکہ ان میں سے اکثر لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97، 98، 99 اور 100۔ 4 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے۔
ان آیتوں کے بارے میں کچھ بات آپ کے سامنے عرض کروں اس سے پہلے ضروری ہے کہ ایک فضیلت آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، اس محفل کے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ نے فضائل قرآن کے اندر جہاں بہت ساری روایتیں بیان کی ہے قرآن کی فضیلت کے اوپر، تو ایک روایت یہ بھی بیان کی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ یتلون الکتاب، کہ وہ جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کا دور کرتے ہیں، مطلب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو 4 طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ ہم جب بھی اس محفل کے اندر شرکت کریں تو ہمارے سامنے یہ 4 انعام ضرور ہونے چاہیے، تاکہ دل جمعی کے ساتھ میں، شوق اور رغبت کے ساتھ میں ہم اس محفل کو پابندی کے ساتھ یعنی کہ اس کے اندر شرکت کرنے والے بنے۔ ایک انعام کیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے اوپر سکینہ اتارتا ہے۔ سکینہ ایک عجیب و غریب ایک چیز ہے جو اللہ کی طرف سے دلوں پر اترتی ہے، جس کی وجہ سے دلوں کے اندر وہ سکون نصیب ہوتا ہے جو سکون دنیا کی کسی جگہ پر نہیں ملا کرتا۔ تو ایک تو یہ چیز ملے گی، دل کا وہ سکون ملے گا۔ دوسرا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجمع کے اوپر اپنی رحمت برساتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ کی رحمت کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تیسرا انعام کیا ہے کہ فرشتے اس مجمع کو گھیر لیتے ہیں، یعنی اخیر کے اندر فرشتوں کی قطار ہوتی ہے جو اس مجمع کو اپنے گھیرے میں لیے رہتے ہیں۔ اب جس مجمع کو پروٹیکشن فرشتے دیوے تو ظاہر سی بات ہے وہ مجمع اتنا پاکیزہ ہوگا کہ اس کا کوئی نقصان ہوئے یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کوئی، کہ فرشتوں کی حفاظت ہوتی ہے، فرشتوں کا پروٹیکشن ملتا ہے اس کے اندر۔ اور آخری انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر جو قرآن کے نام پر جمع ہوئے ہیں فرشتوں کے مجلس میں کرتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ میں اللہ اس مجمع کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ انعام ہے جو ہماری حیثیت سے بڑھ کر اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے جب اس مجلس میں شرکت کریں تو اللہ کی طرف سے برسنے والے ان انعامات کو یاد کرنا چاہیے، تاکہ ہم توجہ کے ساتھ میں اللہ کے کلام کو سمجھنے والے بنیں۔ الحمدللہ پورے سال تفسیر کا سلسلہ چلا، ہفتے میں 1 مرتبہ کا معمول ہے۔ انتہائی شدید عذر کوئی تھا تو اس وقت تفسیر چھوٹی ہوگی، ورنہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایک دن بھی جو اتوار کا دن ملا ہے اس میں تفسیر نہ چھوٹے، اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے بھی اس تفسیر کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا کوئی عذر آ گیا کہ اس عذر کی وجہ سے اب نہیں کر سکتا تھا تو میں نے بیچ میں کبھی اتوار کا دن چھوڑا ہے، ورنہ پابندی کے ساتھ الحمدللہ اتوار کی تفسیر ہوتی رہی۔ اور چند ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس مجلس کے اندر پابندی کے ساتھ میں شرکت کی، وقت نہیں تھا وقت نکال کر شرکت کی، اور بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ایسے مجلسوں میں شرکت کی وجہ سے کیا کیا ملے گا۔ یہ 4 انعام تو ملیں گے ہی۔ تو یہ پورے سال جو تفسیر ہوئی سورۃ البقرہ کی تفسیر چلی تھی، اور تقریباً یہ سمجھے کہ پورے سال کے اندر 96 آیتوں کی تفسیر ہوئی ہے، اور وہ بھی پورے سال میں نہیں ہوئی ہے۔ گزشتہ سال سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع سے رمضان کے آخری عشرے میں تفسیر شروع کی تھی، وہ آیت تھی تقریباً آیت نمبر 21۔ آیت نمبر 21 سے گزشتہ سال آخری عشرے میں تفسیر شروع ہوئی تھی،
اور آیت نمبر 39 تک 10 دن تک تفسیر چلی تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ مکمل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر رمضان کے بعد جو اتوار کا تفسیر کا جو سلسلہ تھا، وہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے اور اللہ کی نظر کرم سے، جس کے لائق ہم نہیں ہیں، پھر بھی اللہ نے اس کام کی توفیق دی، تو آیت نمبر 40 سے اس کا سلسلہ شروع رہا۔ پورے سال میں 96 آیت تک تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی چند آیتوں کی، وہ آیت نمبر 97 ہے، آیت نمبر 98، آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 ہے۔ بہت ساری مشغولیات کے اندر سے اس لیے وقت نکالنا یہ میرے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کے اندر وقت نکالنا یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ مختلف ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھانا اور قرآن کی تفسیر کو کرنا، یہ وہ کام ہے کہ جو بہت ہی مشکل کام ہے۔ بیان کرنا آسان ہے، لیکن قرآن کی تفسیر کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کو مکمل تیار کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، اور آیتوں کے ماتحت میں جو باتیں ہیں اس کو ذہن نشین کرنی پڑتی ہے، اس کو دل دماغ میں بٹھانا پڑتا ہے، تاکہ اپنی مرضی کی بات اللہ کے کلام کے اندر کوئی گھس نہ جائے، اور اپنی مرضی کی کوئی بات اللہ کے کلام کے اندر کوئی آ نہ جائے۔ یہ بڑی وہ ذمہ داری ہے کہ جس کا نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جن آیات کی تفسیر کو سنیں ان کو اللہ ہمارے دل دماغ کے اندر بٹھائے، ہم کو سمجھنے اور سمجھانے والا بنائے۔ ارادہ کیا ہے کہ کوشش یہ کریں گے اس سال کہ آدھے پونے گھنٹے کے اندر میں تفسیر مکمل کر دوں، کیونکہ صبح کے اندر مجھے پھر مدرسہ بھی پڑھانا ہے، اس کی ذمہ داری کو بھی نبھانا ہے۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، کچھ آرام کا تقاضا رہتا ہے، اس لیے آدھے پونے گھنٹے کے اندر میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا کہ روزانہ کے لیے ایک وقت طے ہو جائے۔ اگر اللہ ہمت دے تو ممکن ہے کہ اس سے زیادہ کچھ بول سکوں گا، لیکن ابھی تو اتنا ہی ارادہ ہے، آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ نیتیں کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ اس آخری عشرے کے اندر وقت کی پابندی کے ساتھ میں پہنچنے کی کوشش کریں گے، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ تفسیر میرے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہے، آپ کے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہے، اور ابھی کے پوزیشن کے اندر، ابھی کے ماحول کے اندر اللہ کے کلام کو سمجھنا اب ضروری ہو چکا ہے۔ اس کے ذریعے سے ایمان بچے گا، اس کے ذریعے سے فتنوں سے حفاظت ہوگی، اس کے ذریعے سے گمراہی سے بندے کی حفاظت ہوگی۔ جو طرح طرح کے گمراہی کے جال بچھائے جا رہے ہیں، ان جالوں سے نجات ملے گی اللہ کے کلام کی مجلسوں میں شرکت کی برکت سے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ میں سنیں، کوشش یہ کریں کہ اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم ہم کو یاد ہو جائے، اس کی کوشش کریں۔ کیا ہوگا کہ جب آپ تلاوت کریں گے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آیت نمبر 97 میں، آیت نمبر 98 میں، آیت نمبر 99 اور 100 کے اندر ہم نے اس بات کو سنا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بات کو اس میں بیان کر رہا ہے۔ اگر اتنی بھی سمجھ پڑے گی تو بندے کو وہ پڑھنے کی مزہ آئے گی۔ قرآن کے مفاہیم جب سمجھ میں آتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ جب سمجھ میں آتا ہے تو پھر اس کی آیتوں کی پڑھنے کی جو لذت ہوا کرتی ہے وہ انتہائی بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس کو دل دماغ میں بٹھائیں گے، اور اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس چیز کو بٹھائے۔ تو یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، 4 آیتیں، اس کے اوپر والی آیت کے اندر اللہ نے ایک بات کو بیان کیا تھا۔ وہ بات کیا تھی؟
وہ بات یہ تھی کہ یہودیوں کا اور اہل کتاب کا یہ دعویٰ تھا کہ آخرت اور جنت یہ سب ہمارے ہی لیے ہے، ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ یعنی انہوں نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لیا ہے کہ جنت تو ہماری وراثتی چیز ہے، ہم کو ہی ملے گی، کہ دوسرے لوگوں کو جنت بنت ملے گی نہیں، ہم کو ہی ملے گی۔ اس دعوے کو اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں توڑا تھا کہ اتنا گھٹیا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ، اور اتنی گھٹیا سوچ کے مالک ہے کہ کرتے ورتے کچھ نہیں ہیں، ایمان لاتے نہیں ہیں، رسول کی رسالت کا اقرار کرتے نہیں ہیں، اور جب جنت کی بات آتی ہے تو پھر دعوے کر بیٹھتے ہیں کہ جنت تو ہمارے باپ کی جاگیر ہے، لہذا ہم کو ہی ملے گی۔ تو ان کے اس دعوے کو اللہ نے توڑا تھا اوپر کی آیت میں۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس کے اندر ایک بات کو اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، بار بار ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، پھر بھی تو ان کے ایمان نہ لانے کا ایک خاص بہانہ ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ ان کے بہانے کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے بہانے کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے کہ بہانے بھی ایسے بناتے ہیں کہ بہانے بناتے بھی ان کو آتا نہیں ہے، تو اللہ نے ان کے بہانے کا بھی جواب دیا ہے۔ اس بات کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ وہ بہانہ کیا تھا؟ وہ بہانہ یہ تھا کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ بھئی قرآن کے اوپر ایمان لاؤ، تو وہ یوں کہا کرتے تھے کہ قرآن کو لے کر آنے والے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ وحی کا فرشتہ تو وہی تھا، وہی لے کر آتے تھے، اور حضرت جبرائیل سے ہماری لڑائی ہے، دشمنی ہے، لہذا ہم نہیں مانیں گے، اس کو تو ہم دشمن سمجھتے ہیں۔ اب یہ قرآن لے کر آتا ہے تو ہم تھوڑی مانیں گے اس بات کو۔ ہاں، میکائیل لے کر آتا نہیں تو ہم مان جاتے، اس لیے کہ ہماری جو ہے میکائیل سے دوستی اچھی ہے، کہ بھئی تم کو جبرائیل سے دشمنی کیوں ہے اور میکائیل سے دوستی کیوں ہے؟ کہ جبرائیل سے اس لیے دشمنی ہے کہ جبرائیل نے ہماری قوم کے اوپر بہت مشکل احکام اتارے ہیں، اور ان کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتیں ہم کو اٹھانی پڑی ہے، اس لیے ہماری لڑائی ہو گئی ہے اس سے، لہذا اس کو تو ہم مانتے نہیں ہیں۔ تو میکائیل سے کیوں دوستی کرتے ہو بھائی؟ کہ میکائیل سے دوستی اس لیے ہے کہ میکائیل جو ہے وہ انسانوں کی روزی پہنچانے والا کام کرتا ہے، بارش برساتا ہے، تو یہ جو رحمت والا فرشتہ ہے، تو یہ رحمت والا فرشتہ جو ہمارے لیے سیٹ اپ ہوتا ہے اس سے کام کاج، اس لیے اس سے ہماری دوستی ہے۔ تو اگر یہ لے کر آئے کوئی قرآن کا پیغام تو ہم ماننے کے لیے تیار ہے، اگر جبرائیل لے کر آئیں گے تو ہم مانیں گے نہیں۔ یہ بہانہ تھا ان کا، بڑا عجیب و غریب بہانہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اہل کتاب یہودی کچھ آئے، اور آپ سے کہا کہ ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، لہذا آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک بات ہے، بہتر ہے، پوچھو جو پوچھنا ہے وہ، تمہارے سوال کا جواب بھی دے دوں گا، لیکن ایک عہد کرو مجھ سے کہ اگر میں تمہارے ان سوالوں کے جواب ٹھیک دے دوں تو تم ایمان لاؤ گے، عہد کرو۔ تو انہوں نے کہا پکا عہد کیا ہم نے کہ ہم ایمان لائیں گے۔ تو مضبوط عہد لیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اہل کتاب سے کہ ان کے سوال کے جواب دیں، اور سوال کا جواب دینے کے بعد آپ لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہوں گے۔ عہد لینے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی بیماری ہو گئی تھی،
تو حضرت یعقوب نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیماری سے شفا دے دے تو میں کھانے میں سے اپنی مرغوب اور محبوب چیز کو چھوڑ دوں گا اور پینے میں سے اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دی۔ تو حضرت یعقوب کی کھانے میں جو محبوب چیز تھی وہ اونٹ کا گوشت تھا، اس کو چھوڑ دیا جیسے نظر مانی تھی اس کے مطابق، یہ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا۔ اور پینے میں سے اونٹنی کا دودھ چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ارے جواب تو صحیح دے دیا، اس لیے کہ یہ جواب تو ایسا تھا کہ کوئی بتائے تو پتہ چلتا نا، یہ اگلی کتابوں کا اور اگلے انبیاء کے بارے میں سوال تھا، یہ تو کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی پیپر کے اندر کوئی خبر چھپی ہو کہ اس میں دیکھ کر بتا دیا جائے، یہ تو اگلے نبی کے متعلق سوال تھا، لہذا اس سوال کا جواب نبی کے علاوہ بھی تو کوئی نہیں دے سکتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پہلے سوال کا جواب دے دیا، اور انہوں نے اقرار بھی کیا کہ بالکل سچ آپ نے جو جواب دیا وہ صحیح ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والی جو اولاد ہوتی ہے وہ کبھی لڑکا ہوتا ہے، کبھی لڑکی ہوتی ہے، کبھی وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی وہ ماں کے مشابہ ہوتی ہے، آخر یہ راز کیا ہے؟ یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا، اور یوں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کہ دیکھیے، مرد کا پانی گاڑھا ہوتا ہے، جاڑا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے، اور عورت کا پانی پتلا ہوتا ہے اور پیلے کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے اور وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے اور ماں کے مشابہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح جواب ہے، سچ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی جواب دیا۔ تیسرا سوال کیا۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ نبی کے نیند کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی نبی کے سونے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی غافل، ہمارا جسم غافل، ہمارا دل غافل، گویا کہ آدھی موت کے اندر ہم چلے جاتے، ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس حال میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں نبی کی نیند، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی کے اگر نیند کے متعلق تم پوچھتے ہو تو آنکھیں سوتی ہے لیکن دل ان کے جاگا کرتے ہیں۔ تو کہ صحیح جواب ہے، بالکل۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ چلو اپنا عہد پورا کرو، جو تم نے کہا تھا کہ بھئی تمہارے اگر سوال کا صحیح جواب مل جائے گا تو ہم ایمان لائیں گے، تو میں نے تم کو صحیح جواب دے دیا، اور تم نے صحیح جواب اس کا اقرار بھی کر دیا، تم خود کہتے ہو کہ سارے جواب صحیح ہے، لہذا تم اب مانو، اب ایمان قبول کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک سوال باقی رہ گیا ہے، کہ وہ کیا باقی رہ گیا؟ تو پھر انہوں نے اخیر میں کہا کہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر تو وحی لے کر آنے والا فرشتہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ تو پھر ہم ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اس سے تو ہماری لڑائی ہے۔ یوں کر کے یہ لوگ پورے پھر گئے۔ تو یہ بہانہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے اس آیت کے اندر، کہ دیکھیے ایمان نہ لانے کے کیسے کیسے بہانے یہ لوگ گڑھا کرتے ہیں۔ تو بس اسی بات کو اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو یہ بات کہیے کہ اگر تم جبریل کے دشمن ہو تو جبریل کا قصور کیا ہے؟ جبریل کا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ جبریل جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو احکام لے کر آتے ہیں، جو قرآن کی آیتوں کو لے کر آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اس کے اندر جبریل کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کے اندر جبریل کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، تو خامخواہ جبریل سے دشمنی کرنے کا کیا مطلب؟
اگر جبریل اپنی مرضی سے کوئی ایسا حکم لاتے اور تم دشمنی کرتے تو بات سمجھ آتی، پر ایسا تو ہے نہیں، بلکہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کیا فرماتے ہیں اللہ کہ جبرائیل علیہ السلام جس قرآن کو لے کر اترتے ہیں وہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے آپ کے قلب پر اتارتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پیغام حضرت جبرائیل کے حوالے کرتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغام کو، قرآن کی آیتوں کو لے کر آتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اتارتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جبریل کی حیثیت تو بیچ میں سفیر اور قاصد کی طرح ہے، جبریل تو بیچ میں کیا ہے؟ قاصد ہے، سفیر ہے۔ اب ان کا اختیار ہی نہیں ہے، ان کی مرضی ہی نہیں ہے، یہ اپنے اس کے ذریعے سے کام ہی نہیں کرتے ہیں، پھر بھی تم جبریل سے دشمنی رکھتے ہو، پھر بھی تم جبریل کے ساتھ میں یعنی کہ اس طریقے سے نفرتوں کا یعنی کہ اظہار کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خامخواہ کی دشمنی مول لیتے ہو جبریل سے، جبکہ جبریل کا کوئی قصور ہے نہیں۔ اچھا، تم کو جبریل سے دشمنی ہے تو جبریل جس چیز کو لے کر آیا ہے اس کو تو دیکھو، یعنی جس قرآن کو لے کر آئے جبریل اس قرآن کو دیکھو، اس قرآن کے اندر بہت سارے اوصاف، اس میں سے 3 صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے قرآن کی، اس کے اندر کہ کیسا باکمال قرآن اور کیسا باکمال کلام لے کر جبریل آئے ہیں، کم سے کم اس کو دیکھ کر تو قبول کر لیتے۔ اگر تم کہتے ہو کہ جبریل سے دشمنی ہے تو کم سے کم ایسے عظیم الشان کلام کے صفات کو دیکھ کر تو تم ایمان کو قبول کرتے، طرح طرح کے بہانے نہ بناتے۔ پہلی صفت کیا ہے قرآن کی؟ مصدقا لما بین یدیہ، یہ پہلی صفت ہے، یعنی جبریل جس کلام کو لے کر اترتے ہیں، اللہ کے کلام کو لے کر آتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ایسا کلام ہے جو اگلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، تورات کو بھی سچا بتاتا ہے، انجیل کو بھی سچا بتاتا ہے، زبور کو بھی سچا بتاتا ہے، اگلے آسمانی صحیفوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اگر تم قرآن کی تصدیق کرو گے تو مطلب یہ ہوا تم کو تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو، زبور کو بھی مانتے ہو، اگلی آسمانی صحیفوں کی بھی مانتے ہو۔ جب قرآن کو مانو گے تو اس کا مطلب ہے تم سب کو مانتے ہو، اس لیے کہ قرآن سب کو سچا بتاتا ہے۔ اب قرآن کو ماننا سب کو سچ ماننے کے برابر ہو گیا، اور اگر تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو تو صرف قرآن کو نہیں جھٹلاتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر تم نے تو تورات کو بھی جھوٹا ثابت کر دیا، پھر تو تم تو انجیل کو بھی نہیں مانتے ہو، پھر تو تم تو زبور کو بھی ماننے والے نہیں ہو، پھر تم تو آسمانی دوسرے صحیفوں کو بھی مانتے نہیں ہو۔ قرآن کی تصدیق اگلی آسمانوں کی تصدیق ہے، آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے، اور قرآن کو جھٹلانا اگلی آسمانی کتابوں کو جھٹلانا ہے۔ یہ قرآن کا ایک کمال تو یہ ہے مصدقا لما بین یدیہ، وہ قرآن آگے کی آسمانی کتابوں کو سچا بتاتا ہے۔ دوسری صفت کیا ہے قرآن کی؟ وَہُدًى، اور ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے، یعنی قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کتاب کو قبول کرو گے تو یہ کتاب کا بتایا ہوا راستہ وہ راستہ ہے جو تم کو سیدھا رب سے ملا کر چھوڑے گا۔ لہذا کم سے کم اتنی عقل تو ہونی چاہیے، گویا کہ ان کو کہا جا رہا ہے، اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، یہود کو کہا جا رہا ہے کہ اتنی عقل تو تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ سیدھا راستہ اگر دشمن بھی بتائے تو مان لینا کا ہو، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو اگر تم یوں کہتے ہو کہ جبریل سے دشمنی ہے تو جبریل جس چیز کو لے کر آئے ہیں قرآن کو، وہ قرآن تو راہ راستہ بتاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے، تو اس کو دیکھ کر تو قبول کرو، تم اپنے رب سے مل جاؤ گے، اللہ تک تم اپنی منزل کو یعنی ملا لو گے، اور تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ یہ دوسری صفت ہے قرآن کی، ہدایت کی کتاب ہے۔ تیسری صفت وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہے؟ ایمان والوں کو بشارت سناتا ہے قرآن،
یعنی جو اس کلام کو قبول کرے گا، جو اس پیغام کو قبول کرے گا، اللہ کی طرف سے اس کو مختلف انعامات کی خوشخبری یہ قرآن سناتا ہے۔ کیا سناتا ہے بشارت؟ جیسے ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ قرآن بشارت سناتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔ کس کی بشارت؟ ایسے باغات کی بشارت سناؤ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہ جنت کے اندر وہ نہروں کا مالک بنائے، جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور کیا ملے گا؟ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، مختلف قسم کے پھل فروٹ ان کو کھانے کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ جنت کے پھل فروٹ ہوں گے، جنت کی نعمتیں ہوگی، جنت کی وہ غذائیں ہوگی جو مختلف لذتوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ وہ جنت کے پھل جنتی جب کھائیں گے تو یوں کہیں گے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ارے ایسا پھل تو اس سے پہلے ابھی تو کھایا تھا۔ بالکل دیکھنے میں ایک جیسے دکھیں گے لیکن کھائیں گے تو ٹیسٹ اور ذائقہ اس کا الگ ہوگا۔ یہ بشارت سناتا ہے، جنت کی بشارت قرآن سناتا ہے۔ اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ پاکیزہ بیویاں عطا فرمائیں گے۔ کیسی پاکیزہ؟ ان بیویوں کے دل بھی پاک ہوں گے، جسم بھی پاک ہوں گے، ظاہری نجاست سے بھی پاک ہوگی وہ بیویاں، اور دل کی گندگیوں سے بھی پاک ہوگی۔ آج تو ہماری بیویوں کے دل میں بھی میل بھرا ہوا ہے، لیکن وہ بیویاں، وہ تو جنت کی بیویاں ہیں۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ہی ایسے بنائے ہیں کہ دل بھی پاک اور جسم بھی پاک، کوئی طرح کی کوئی نجاست نہیں۔ اور کب تک رہیں گے؟ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ داخلہ نصیب کریں گے۔ یہ بشارت سناتا ہے۔ کس کو سناتا ہے؟ قرآن ایمان والوں کو سناتا ہے۔ اب ان کو کہا جاتا ہے، اہل کتاب کو، کہ تم بے عقل کیسے لوگ ہو کہ جبرائیل سے دشمنی کی بات کرتے ہو؟ تو اگر تمہارا مسئلہ جبرائیل سے ہے تو جبرائیل جس کلام کو لے کر آئے ہیں کم از کم اس کلام کو قبول کر لو کہ اس کلام کی 3 بڑی صفتیں یہ ہے کہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تم کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، منزل تک تم کو پہنچا کر دم لے گا، یہ اللہ کا کلام، اور جنت کی وہ بشارت سناتا ہے جو تمہارے خواب و خیال میں نہیں ہے۔ تو کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے تھا کہ تم جبریل کو نہ دیکھتے، اللہ کے کلام کو دیکھ کر اللہ کے نبی پر ایمان قبول کرتے اور اس کلام کو قبول کرتے۔ لیکن یہ تو ماننے والے تو تھے نہیں، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ان کا بہانہ تو بہانہ ہی رہے گا، یہ سمجھیں گے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول کیا بیان کیا؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال۔ تو سنیے، اگر دشمنی کی بات کرتے ہیں تو اللہ کا قانون سن لیجئے، اللہ ان کو سناتا ہے، اور اب ہر ایک کو اللہ سنا رہا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہر ایک کے لیے اب یہ قانون ہے۔ جو اللہ سے دشمنی کرے گا، جو اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کرے گا، جو اللہ کے پیغمبروں سے دشمنی کرے گا، جو جبریل سے دشمنی کرے گا، جو میکائیل سے دشمنی کرے گا، تو سن لے وے، اللہ کا قانون یہ ہے، ایک سے دشمنی باقی سے دوستی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سب کا دشمن ہو جائے گا۔ ہاں،
پھر اللہ تعالیٰ کافرین کا دشمن ہے بھی. تم کہتے ہو کہ میکائیل سے دوستی ہے، جبرائیل سے دشمنی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کتاب سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، یہ دشمنی کا راگ الاپتے رہتے ہو تم لوگ، جبریل سے بنتی نہیں ہے، پورے دن چرچے کے اندر یہ باتیں لیتے رہتے ہو، تو ایک طرف جبرائیل ہے ایک طرف میکائیل ہے، اللہ کے دربار کے اندر ان دونوں کا اسٹیٹس اور مقام کیا ہے تم جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جبریل اللہ کے دائیں طرف ہے اور میکائیل اللہ کے بائیں طرف ہے. تو کہ پھر سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر سنو، جن دو فرشتوں کو اللہ کا اتنا بڑا قرب ملا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتہ تو تمہارا دوست ہو اور ایک فرشتہ تمہارا دشمن ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتی ہے یہ بات. لہذا تم اگر جبریل سے دشمنی رکھتے ہو تو میکائیل جبریل کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھا کرتے ہیں. میکائیل بھی پھر جبریل کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھیں گے. یہ تم کہتے ہو کہ میکائیل ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دوست ہیں. مشہور فرشتے 4 ہیں نا بھائی، 4 فرشتے مشہور ہیں. فرشتوں کی تعداد تو اتنی ہے کہ جو کسی کو پتہ نہیں، سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا. لیکن عام طور پر 4 مشہور فرشتوں کے نام بچوں کو بھی مکاتب کے اندر سکھائے جاتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام. بھائی جبرائیل کے کام بھی ان کو بتائے جاتے ہیں، میکائیل کے کام بھی بتائے جاتے ہیں، کتابوں کے اندر بچوں کو سمجھائے جاتے ہیں. میکائیل کیا کام کرتے بچے بتائیں گے، وہ روزی پہنچاتے ہیں، بارش برساتے وغیرہ وغیرہ. اسرافیل کیا کام کریں گے؟ وہ سور پھونکنے کے لیے تیار بیٹھے. اس طریقے سے اسرائیل سے دوستی کرو کہ وہ تو ملک الموت ہے، اس سے تو دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو موت کا فرشتہ. تو خیر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میکائیل سے تمہاری دوستی ہو اور جبرائیل سے دشمنی ہو تو تمہاری اس دوستی کو ہم قبول کریں گے. دوستی رکھنی ہو تو اللہ سے بھی تعلق صحیح، اللہ کے فرشتوں سے تعلق صحیح، اللہ کے پیغمبروں سے تعلق صحیح، جبرائیل سے بھی دوستی، میکائیل سے بھی دوستی، دوسرے فرشتوں سے دوستی اور اللہ کے دیگر دوستوں سے بھی دوستی، اللہ والوں سے بھی دوستی. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. اگر اللہ والوں سے دشمنی رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی دشمن ہے اس کا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی انسان کے ایمان کے لیے خطرے کی چیز ہے. ایک دوسری روایت میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے جو میرے دوستوں سے دشمنی کرے گا میں بدلہ لے کر ہی رہوں گا. ہاں پھر اللہ سے اس کا مقابلہ ہونا ہے اور اللہ کی طرف سے اس سزا کو اس کو بھگتنا ہے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرے گا وہ برباد ہو کر ہی رہے گا. ان آیتوں سے یہ سبق ملا کرتا ہے کہ اللہ والوں سے تعلق رکھنا اور اللہ والوں سے دوستی رکھنا اور ان کے متعلق دلوں کو صاف رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور اگر کسی دل کے اندر اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بزرگ کے متعلق دل میں کوئی میل بھر دیا ہے تو سمجھ لیجئے اللہ فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ کہ اللہ کی دشمنی اس کو برداشت کرنی پڑے گی اور اللہ کی دشمنی کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اس کا سبق بھی اس آیت کے ذریعے سے ملتا ہے. آگے اللہ فرماتے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا
یہودیوں کے اندر جو بڑے علماء تھے اس میں سے ایک عالم تھا، ابن سوریہ کر کے اس کا نام تھا۔ اس نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ نے تو کوئی نشانی تو ہم کو دکھائی نہیں ہے کہ اس نشانی کو دیکھ کر کم از کم ہم اس بات کو سمجھیں اور قبول کریں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی نشانی تو بتائیے۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے آگے کی آیت میں، آیت نمبر 99 کے اندر اللہ فرماتے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ یہ نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں آپ کی رسالت کے اوپر کہ آپ کے نبوت کی دلیل کیا ہے، تو آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل تو اللہ کا کلام ہے، لیکن ان کو نظر نہیں آتی، یہ دلائل ان کو نظر نہیں آتے، یہ نشانی واضح نشانی ان کو نظر نہیں آتی، تو کم از کم وہ نشانیاں تو دیکھتے۔ یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک چیز ہے کہ تمہارے دلوں کے راز کو اللہ نے کھولا ہے۔ یہ کس نے کھولا ہے؟ کوئی نہیں جانتا تھا تم اپنے دلوں کے اندر کیا کیا خیالات پکا رہے ہو، یہ کون کھول کر بتاتا ہے؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے، کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا تمہارے اگلے لوگوں کے حالات کو قرآن نے بیان کیا ہے اور تم نے سنا ہے اور تم نے مانا ہے اور تم نے اقرار کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کی نشانی تم کو نظر نہیں آتی؟ ایسی ہزاروں باتیں ہیں جو تمہارے اندر کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نشانی کو بیان کیا ہے، اور ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت پر اور رب کی توحید کے اوپر کھول کر بیان کی ہے کہ اس نشانی کے توڑ آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا ہے۔ پھر بھی کہتے ہو کہ کوئی نشانی نہیں ہے آپ کی نبوت پر؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا وہ جانتے نہیں ہیں کہ نبی کی نبوت پر نشانیاں کون کون سی ہے، یا پھر وہ بیچارے جاہل ہے، پتہ نہیں ہے، علم نہیں، ایسا نہیں۔ وہ نشانیوں سے انکار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت اور ان کے نیچر کے اندر جو نافرمانی گھس چکی ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یہ قرآن کہتا ہے۔ یہ ان کی طبیعت ہی بن چکی ہے کہ سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی انکار کرنا اور نہ ماننا، ٹھکرانا، اللہ کے دلائل سے منہ موڑ لینا۔ ایسا نہیں کہ جاہل ہے، جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں، ان کی طبیعتوں کے اندر بغاوت گھسی ہوئی ہے، اس لیے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خواہ مخواہ کی اس طریقے سے یعنی کہ نشانیوں کے مطالبے کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نشانی نہیں آئی، کوئی نشانی نہیں آئی۔ یہ ساری نشانیاں تو ہے، جان بوجھ کر اندھے بندے، اور یہ جو کرتے ہیں کام یعنی بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، نشانیاں ہونے کے باوجود اقرار نہیں کرتے اور اس سے جان بوجھ کر غافل ہو جاتے ہیں، یہ لوگ ہے ہی ایسے، ان سے خیر کی امید نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو باپ دادا تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی ایسے ہی گزرے ہیں، سب ٹیڑھی طبیعت کے اور ٹیڑھے مزاج کے ہی گزرے ہیں۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیسی ٹیڑھی طبیعت کے لوگ تھے ان کے باپ دادا؟ یہ تو آپ کے زمانے کے لوگ ایسے ٹیڑھی طبیعت کے، گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ سرکش ہے، باغی ہے، نافرمان ہیں، تو ان کے آگے کے دیکھو، ان کے بزرگوں کو دیکھو، یہ لوگ جن کو اپنا مقتدی مانتے، اپنا پیشوا مانتے، اپنا بڑا مانتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان سے بھی عہد لیا گیا تھا، اللہ نے ان سے بھی عہد لیا، نبی کی نبوت کا عہد ان سے لیا، توحید کے اوپر عہد ان سے لیا، لیکن نبذہ فریق منہم، ان کے اندر بھی ایک جماعت ایسی گزری کہ انہوں نے بھی اس عہد کو ٹھکرا دیا۔ دیکھو ان کے باپ دادا بھی ایسے تھے، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے
کہ ایک یہودی تھا، مالک بن سیف کر کے اس کا نام تھا، اس کو جب اس عہد کے بارے میں پوچھا گیا کہ تمہاری تورات کے اندر بھی اس طرح کا کوئی عہد لیا گیا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، خدا کی قسم ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی عہد نہ لیا گیا۔ ابھی اتنے بڑے جھوٹے کو کون پہنچے گا؟ تورات میں موجود ہے، ہاں قرآن بھی بتا رہا ہے، یہ ساری چیزیں قول اور قرار ان سے لیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھو تو ان کے اسلاف بھی ایسے ہی تھے، تو ان کے اولاد بھی ایسے ہی بنے گی۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، یعنی کہ ان کے علماء کے اندر سے بھی، اہل کتاب اور یہود کے جو علماء تھے ان میں سے بھی اکثر علماء نے ایمان قبول نہیں کیا، بہت کم لوگ ہیں جو یہودی علماء نے ایمان قبول کیا، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے کہ وہ صحابہ میں شامل ہوئے، یہ پھر اہل کتاب کے اندر بڑے یعنی کہ علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن پھر بعد میں جا کر انہوں نے حضور کے رسالت کے اوپر ایمان قبول کیا اور ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے۔ تو ایسے چند گنے چنے لوگ ہی ہیں، ورنہ تو بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر لوگ یہ لوگ ایمان کے دائرے سے باہر ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی بے ایمانی سے حفاظت فرمائے اور اپنے نبیوں کی ولیوں کی محبتوں کو اللہ ہمارے دلوں میں راسخ اور پیوست فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔